آنے والا وقت قیامت ڈھانے کو ہے، سی پیک منصوبہ کس سازش کی بھینٹ چڑھ گیا؟ حفیظ اللہ نیازی نے اہم انکشافات کر دیے۔ آنے والا وقت قیامت ڈھانے کو ہے، سی پیک کے سامنے مشکلات کھڑی ہیں، یہ منصوبہ کس سازش کی بھینٹ چڑھ گیا؟ سینئر تجزیہ کار و کالم نگار حفیظ اللہ نیازی نے اہم انکشافات کر دیے۔ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم بعنوان نیت اور اہلیت میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ 2014 سے امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا، چین کی اشد دفاعی اقتصادی ضرورت، جبکہ سی پیک کی تکمیل وطنی عروج کا جزو لا انفک ہے۔ 7 دہائیوں سے وطنی نظام اسٹیبلشمنٹ کی گھڑی اور چھڑی کے رحم و کرم پر نیت اور اہلیت میں ہمیشہ تہی دامن، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی نیت اچھی، اہلیت اور مرٹاکرسی پر سوالیہ نشان ہے۔ دشمن بغلے نہ بجائیں، وطنی دفاع ناقابل تسخیر، بلوچستان کی دہشت گردی ملکی سالمیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ سی پیک کے سامنے مشکلات کھڑی ہے۔ سی پیک پر کڑا وقت آئے اور نواز شریف کی یاد نہ ستائے۔ نواز حکومت کا سی پیک منصوبہ کا روفر سے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہی چاہتا تھا کہ امریکی پشت پناہی اور باجوہ عمران سازش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ جنرل باجوہ عمران خان امریکہ کی بی ٹیم کیوں بنے؟ جھوٹ سے نواز حکومت کی اکھاڑ پچھاڑ کیوں کی؟ تب سی پیک اس لیے بھی ممکن تھا کہ امریکہ افغانستان میں گوڈے گوڈے پھنسا تھا۔ جنرل باجوہ اور عمران خان نے مادرن وطن کی ایسی بے حرمتی اور عزت کی پامالی کیوں کی؟ مادن وطن نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بوجود باجوہ جرائم آنے والا وقت قیامت ڈھانے کو ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا باور ضرور کراوے گا، آج وطنی دلدل ان کی تجربہ کاریوں ہی کا نتیجہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کالم میں مزید لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے شکایت تو بدقسمتی سے سیاست دانوں نے بھی مایوس کیا۔ بلا شبہ سیاست دانوں کی نیت اور اہلیت کی صورتحال بھی اب تر سارا عرصہ دلجمی سے سہولت کار رہے۔ 17 اپریل 1953 گورنر جنرل غلام محمد، جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان ٹرائیکا نے نامور سیاستدان خواجہ ناظم الدین کو تضحیک آمیز طریقہ سے برطرف کیا اور غیر مقبول کمتر سیاستدان محمد علی بوگرا کو جب وزیر اعظم بنایا تو خواجہ ناظم الدین کی ساری کابینہ بوگرا کی سربراہی میں پلک جھپکتے حلف اٹھا چکی تھی۔ مزید 4 چاند کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بطور وزیر دفاع کابینہ کا حصہ بنے۔ تب سے آج تک اسی فارمولا کے مطابق ملک کو ہانکا جا رہا ہے۔ ہر دفعہ جب کبھی کسی سیاستدان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو فریق مخالف سیاستدان مخالف کو تحقیق کرنے لیے بخوشی ٹول بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رضاکار بن جاتا ہے۔ آج کم و بیش ساری سیاسی جماعتیں بوٹ کی عزت پر متفق ہیں، اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں اہلیت اور میرٹ کی دھجیاں اڑانے میں یکساں ہیں۔ آج کل سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کے رہنما اصولوں کے مطابق استوار ہے۔ الیکشن 2018 اسٹیبلشمنٹ صرف وفاقی حکومت پر قابض تھی، جبکہ صوبائی حکومتیں 80% ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھیں۔ مریم نواز حکومت کا خلاصہ پنجاب بیوروکریسی کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہے۔ حکومت کا اکتفا انواع اقسام کے افتتاح اعلانات دوروں تک محدود، کچھ ارزو اور کچھ انتظار اختتام پذیر۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹا بارہ آنے۔ کالم کے آخر میں حفیظ اللہ نیازی نے لکھا کہ پہلا قدم اسٹیبلشمنٹ کو یہ ماننا ہوگا کہ سیاست ان کا کھیل اور نہ ہی ان کی اس میں اہلیت ہے۔ پچھلے 8 برسوں میں کیے گئے سیاسی فیصلوں کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ بغیر الفاظ چبائے درجنوں دفعہ دہراؤں گا، وطنی امید کی آخری کرن جنرل عاصم منیر ہے۔ آئین مقدس مگر نفاذ کے لیے مملکت کا وجود ضروری ہے۔ پاکستان بچے گا تو سب ممکن ہوگا، ماننے میں حرج نہیں۔ مملکت کے اچھے برے مستقبل کا انحصار جنرل عاصم کے فیصلوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنرل عاصم ناکام ہوئے، ریاست بھیانک نتائج بھگتے گی۔ کیا 70 سال کا بگاڑ گھمبیر حالات سے عہدہ برا ہو پائے گا؟ وطن عزیز اپنا پرامسڈ مقام پانے کو ہے، بہرصورت اگلے چند ماہ وطنی تاریخ بدلنے کو ہے۔